बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 17 दिसंबर 2025 बुध का दिन, अहम तरीन खबर और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है और सुपर ओवर के फैसला कुन ओवर्स का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान के सियासी मैदानों में जो इस वक्त लड़ाई है, जो रस्साकशी है, वो बड़ी ख़तरनाक तरीन हो गई थी। लेकिन अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि जिसने इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में जलजला बर्पा करके रख दिया है और पंजाब के अंदर भी इस झटके उसके महसूस किए जा रहे हैं कि इंतहाई गैर मामूली खबर पाकिस्तान में इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की सुलह के हवाले से कि तमाम दावे गलत साबित हो गए हैं और तमाम गिले शिकवे दूर हुए हैं। किसने किसको गले लगाया और ताकतवर तरीन मुलाकात ने इस वक्त होश उड़ा दिए हैं। किस किस की मुलाकात हुई है, मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएगी। और ये दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि पाकिस्तान पर अरबों डॉलर्स की बारिश होने जा रही है और ये जो अरबों डॉलर्स पाकिस्तान को किस वादे के ऊपर मिलेंगे और जिसके बाद इमरान खान से मुलाकात का फैसला, ये क्या मामला है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर जनाब कमेंट करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं जनाब। इस वक्त एजाज अमीर साहब जो हैं, उन्होंने दुनिया न्यूज़ पर जो अपना कॉलम लिखा है वो पढ़ने लायक है। मैं जरा उनकी दो तीन जो है वो सतरें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अयाज मीर साहब की जानिब से कहा गया कि इक़्तिदार के ईवानों में यही मसला दरपेश है कि जिस चिराग को बुझाने की कोशिश की गई बुझ नहीं रहा। लो चिराग ही ऐसी है कि तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी पाकिस्तानी सियासत उसके गिर्द घूम रही है। या बेहतर तौर पर जानते कि वो कहाँ पर इशारा कर रहे हैं। तमाम गुफ्तगू इक़्तिदार के ईवानों से उठने वाली दुश्मनान तराजी उसी से जुड़ी हुई है। और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती के जुमरे में कौन से हथकंडे नहीं आजमाए गए। जमात को दीवार से लगाया, नाम और तस्वीर को अवामी जहन से मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन गैर जानदारी से देखें तो नजर आएगा कि सब कुछ इसके बावजूद जो है मतलूबा मकासद हासिल करने में आप लोग नाकाम हुए। अवामी ख्यालात में जिस किस्म की तब्दीली की तवक्को की जा रही थी वो नजर नहीं आई। बिल्कुल दुरुस्त बात। इल्ज़ाम और तहमतों की भी कोई ख़ास असर नहीं लिया जा रहा। आज भी अवामी सोच फरवरी 2024 के इंतखाबात पर खड़ी हुई है। ये जनाब उनकी जानिब से कहा गया। दूसरी जानिब मैं आपको कल आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर जो अलीमा खान उनकी बहनें वहाँ पर मौजूद थी, दीगर चीज़ें। तो मंसूर अली खान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से एक दावा किया गया। वहाँ पर ज़ाहिर ऑपरेशन हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, सारा कुछ हुआ, जो कारकुनान गिरफ्तार हुए। उसके अलावा लामा नासिर अब्बास जाफरी साहब वो मुकम्मल गीले हो गए। उनका जो हिजामा है वो 4 मरतबा ज़मीन पर गिरा और उनकी वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। तो मंसूर अली खान साहब की जानिब से कहा गया कि अलीमा खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है कि जब तक ये शो हर हफ्ते होगा, यानी कि जाहिर है ये मंगल के रोज़ मुलाकात का दिन होता है, तो उन्होंने कहा कि हर मंगल को ये शो हुआ करेगा, क्योंकि उसकी फुटेजेस जो हैं वो जो बनेंगी वो सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएंगी और इस सब की हमदर्दी इमरान खान की बहनों को मिलेगी। ये मंसूर अली खान साहब की जानिब से जो है वो दावा किया गया। दूसरी जानिब जो मोहम्मद मालिक साहब हैं, ज़रा उनकी खबर भी आपको देना चाहता हूँ कि मोहम्मद मालिक ने अपने कल प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिसने वाक़तन जो है वो इस्लामाबाद में जलज़ला बर्पा कर दिया, यहाँ तक कि पंजाब हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी अहम मीटिंग हुई है और उसमें कुछ अहम फैसले जो हैं वो लिए गए हैं कि पहले पाकिस्तान फर्स्ट की बात हुआ करती थी, अब उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फर्स्ट। क्या आपका दुश्मन जो है वो मिलिट्री वाइज पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा, इकॉनमी वाइज पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए अहम फैसले हुए हैं। कहा गया कि फौज ने डिलीवर कर दिया है और अब सियासतदानों की बारी है। हुकूमत से अखराजात कम करने का कहा गया है। एक सूबे की चीफ मिनिस्टर, ये नहीं कहा गया कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर। अब एक सूबे की चीफ मिनिस्टर कौन हो सकती हैं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक सूबे की चीफ मिनिस्टर की बात हुई कि उनका इवेंट करोड़ों रुपए का होता है, ये शाह खर्चियां रुकनी चाहिए। दायरे 5000 अरब की करप्शन, IMF और उसके अलावा इकॉनमी के ऊपर अब तो गरीदा फारूकी साहिबा भी खुलकर बात कर रही हैं अपने टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो जिस तरह से जिस मरहले में खड़ी हुई है वो सब कुछ आप जानते हैं। और फिर
یہ ایک طرف تو ساری سچویشن ہے کہ ایک اہم ترین ملاقات، ایک اہم ترین میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ فیصلے ہوئے کہ جناب ہاتھ تولا رکھو، بڑا ہو گیا تو اسی بڑی عیشی کر لیا ہوں جڑا تھوڑا سا آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، بڑی بریکنگ نیوز آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انتہائی غیر معمولی خبر ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے درمیان صلح جو ہے اس کی خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور تمام گلے شکوے دور ہوئے ہیں اور طاقتور ترین ملاقات نے جو ہوش اڑائے ہیں اور پاکستان پر اربوں ڈالرز کی بارش کی خبر۔ جناب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس کو تمام جو ہے اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو جنگ اور دی نیوز، یہ انصار عباسی صاحب جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے خبر لاتے ہیں، آپ لاکھ اختلاف کریں انصار عباسی صاحب سے، آپ ان کو گالیاں دیں، اب کچھ بھی کریں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خلاف لکھتے اور بولتے ہیں، تو لیکن انصار عباسی صاحب جو خبر لے کر آتے ہیں، کیا ان کی خبر کوئی غلط ثابت ہوئی ہے؟ وہ جہاں سے بولتے ہیں، جہاں سے بات کرتے ہیں، آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے ایک سپوک پرسن کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ تو انصار عباسی کی جو یہ خبر ہے یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کہ اس خبر کی تصدیق بھی ہوئی کہ جو اس کے اندر شامل تھے انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ اب انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ ایک کالم لکھا کہ خاموش مفاہمت دوبارہ شروع ہو چکی ہے، اڈیالہ کی بجائے اب کی بار جو کوٹ لکھپت ہے وہ گفتگو کا مرکز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ باخبر ذریعہ نے دی نیوز کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں فواد چودھری، عمران اسماعیل اور مفتی مولوی محمود کے ایک گروپ نے ایک مرتبہ پھر سے خاموشی سے مفاہمتی کوششیں تیز کرتی ہیں جن کا مقصد ملک میں سیاسی ٹیمپریچر کو کم کرنا ہے، بالخصوص فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کشیدگی کو بھی کمی لانا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کوششیں قومی مذاکراتی کمیٹی کے تحت کی جا رہی ہیں جس میں چند بااثر اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں، اور دس از دا مین ریزن جو آپ یوکے میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہے تھے اور پاکستانی اوورسیز جو کمیونٹی ہے ان کو وہ جو ہے وہ جلسہ یا دھرنا یا احتجاج مؤخر کرنا پڑا، اس کے پیچھے بھی ایک اہم ترین وجہ اس وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ چند اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے متحرک ہوئے ہیں، جس میں پاکستان میں وہ جو موجود سابق پی ٹی آئی کی رہنما ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ تینوں رہنما ایک افسر اور حکومتی وزراء سے رابطے میں ہیں انصار عباسی صاحب کے مطابق، ان کے مطابق تاکہ پی ٹی آئی کے لیے کسی حد تک ریلیف حاصل کیا جا سکے اور بات چیت کی گنجائش نکل سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی اڈیالہ جیل میں قید کے گرد گھومنے والی ماضی کی کوششوں کے برگ اس مرتبہ تین رہنماؤں کی فوری توجہ کوٹ لکھپت جیل پر مرکوز ہو گئی ہے، جہاں پر شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد صاحبہ، اعجاز چودھری، محمود رشید صاحب، عمر چیمہ صاحب اور دیگر وہاں پر جو اسیران ہیں پی ٹی آئی کے وہ قید میں ہیں، تو وہاں پر ان کے ساتھ یہ ملاقاتوں کا مرکز ان تینوں رہنماؤں کا جو کہ ایک افسر صاحب سے بھی رابطے میں، ایک حکومتی وزراء سے بھی رابطے کے اندر موجود ہیں تاکہ کوئی ریلیف حاصل کیا جا سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ دلچسپ امر یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید یہ تمام رہنما پہلے بھی مذاکرات کی کھل کر حمایت کر چکے ہیں اور بات چیت کو یہ آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ جو ہے وہ بھی قرار دیا جا چکا ہے۔ تاہم عمران خان ان کی رائے مسترد کر چکے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان ان کی رائے مسترد کر چکے ہیں اور یہ عوامی سطح پر کسی بھی سطح پر مذاکرات مسترد کرتے ہوئے سڑکوں پر احتجاج کو ہی واحد راستہ قرار دے چکے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے باقی رہنماؤں کی نسبت۔ ذرائع کے مطابق ان تین رہنماؤں کی حکمت عملی یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں کی رہائی کی راہ ہموار کر کے پاکستان تحریک انصاف کی ایسی قیادت سامنے آ سکے جو بقول زمینی حقائق کو بہتر سمجھتی ہو اور زیادہ معتدل اور عملی رویہ اپنانے پر آمادہ ہو۔ یہ ظاہر ہے اس وقت پاکستان کی جو سٹنگ پی ٹی آئی کی سٹنگ لیڈرشپ ہے وہ آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں، وہ چوں چوں کا مربع اور پھر یہ سارے فکلا کا گینگسٹر جو ہیں انہوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا اور پھر آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جناب اقتدار کی ریس ہے، نعرے کل ٹاپ آف دا لسٹ تھا بیرسٹر غور کا نام، نظر نہیں آیا اڈیالہ جیل کے باہر، سلمار کو میرا صاحب وہاں پر پہنچے اور پھر وہ تو آئے لیکن بیرسٹر غور صاحب وہاں پر نظر نہیں آئے، جو اس طرح سے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ تو دی نیوز سے رابطہ کرنے پر فواد چودھری صاحب نے تصدیق بھی کی، فواد چودھری صاحب اس میں شامل ہیں، انہوں نے تصدیق کی کہ سیاسی ماحول کو معمول پر لانے اور پی ٹی آئی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طویل عرصے سے محاذ رائے کے خاتمے کے لیے قومی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس کا نام قومی مذاکراتی کمیٹی ہے جو یہ صلح کے لیے کوشش انہوں نے تیز کی ہے۔ انہوں نے بتایا یہ کوشش چند ہفتے قبل شروع ہوئی تھی، تاہم اڈیالہ جیل سے آنے والی ایک ٹویٹ کے بعد اسے شدید جھٹکا لگا۔ فواد چودھری کے مطابق کمیٹی کے اراکین کوٹ لکھپت جیل میں قید رہنماؤں سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے اس حوالے سے، اور متعدد بااثر اوورسیز پاکستانی بھی اس کوشش کے اندر شامل ہو گئے۔ پاکستان کے لیے، ہمارے لیے اوورسیز پاکستانی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، اربوں ڈالرز کی جتنی ریمیٹنسز بڑھیں گی پاکستان کی اکانومی اتنی بہتر کام کرے گی۔ ظاہر ہے جو اوورسیز ہیں وہ اس چیز کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں
اور اس کے بعد اوورسیز ریمیٹنسز میں یہ فارن ریمیٹنسز میں کمی بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، اور پاکستان کی اکانومی ڈائریکٹلی پروپورشن ہے ہماری فارن ریمیٹنسز کے ساتھ۔ جیسے جیسے فارن ریمیٹنسز گرتی چلی جائیں گی، پاکستان کے اندر ریمیٹنسز کریں گے تو ڈالرز اوپر جائے گا اور اکانومی جو ہے وہ تباہ حال ہوگی۔ تو پاکستان کے لیے اوورسیز پاکستانی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہماری گورنمنٹ کے لیے۔ تو بیسیکلی اوورسیز پاکستانی بھی اس مذاکراتی کمیٹی کا حصہ بن چکے ہیں، جس کو قومی مذاکراتی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ ان کے بقول اگر یہ اوورسیز پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ اگر مفاہمتی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اوورسیز پاکستانی ملک میں $1 ارب تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ اگر صلح ہو جاتی ہے، مذاکراتی کمیٹی اپنے عمل میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں نے یہ جناب یقین دلایا ہے کہ ہم $250 تک $1 ارب تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ڈیفینیٹلی معاملات کو حل ہونا چاہیے، معاملات حل ہوں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ آپ کتنا لڑ چکے ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ لڑائی کر کے جو آپ نے چیزیں اپنے لیے خراب کی ہیں، عمران خان صاحب کے لیے خراب کی ہیں، اور پھر جو یہ دستیاب قیادت ہے انہوں نے یہ چیزوں کو جان بوجھ کر خراب کرتے ہوئے چیزوں کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ عمران خان کی رہائی مشکل، اور پھر ان کا جو کیچ کرنے کا پیریڈ ہے وہ بڑا ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے جو یہ دستیاب قیادت ہے وہ جناب میدان کے اندر اتری ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ چیزوں کو بہتر کیا جائے، انگیج کیا جائے، انگیجمنٹس کے ذریعے راستہ نکال کر ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے، اور یہ $1 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے صلح کے ساتھ۔ اس حوالے سے یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنی لازمی خیال رکھنے اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔